قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مجیدہ موجود ہے، انما المؤمنون، مومن تو فقط وہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو فقط وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شک نہ کرے۔ طے ہو گیا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ سوالات ہیں یا تمہارے یہ عقیدے بن چکے ہیں تو یا تو عقیدے جہالت کی وجہ سے ہے، جہالت کا علاج تو ہو سکتا ہے، اگر بغض کی وجہ سے عقیدے ہیں تو پھر علاج ممکن نہیں ہے، اگر جہالت کی وجہ سے عقیدے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تو پیغمبر کے فرمان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ الحق مع علی، علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو پیغمبر بتا گئے کہ جو علی کے ساتھ ہے وہ زندگی میں ہی حق پر ہے۔ زندگی میں ہی فیصلہ کر کے گئے، حق اور باطل کا فیصلہ تو پیغمبر زندگی میں کر گئے، اور ہم کبھی امت کے دیگر افراد کی طرح تردد کا شکار نہیں ہیں، ہم کسی بھی مرحلے پر ہیزیٹیٹ نہیں ہوئے کیونکہ ہمیں پیغمبر کے لبوں پر اعتماد۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ بھئی دین کی مختصر ترین تعریف کریں تو میں پورے دین کو ایک جملے میں بیان کروں تو دین بجز اس جملے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دین نام ہے محمد مصطفیٰ کے لبوں پر اعتماد، رسول کے لبوں پر اعتماد کو دین کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کسی مرحلے پر یہ سوچنا نہ پڑا کہ ہم حق کو تلاش کریں، کیونکہ پیغمبر خدا یہ ارشاد فرما گئے اللہم ادر الحق حیث ما دارا، اے اللہ حق کو وہاں پھیر دینا جہاں علی آئے۔ اب ہم نے جب ممبر پہ علی کو دیکھا ہم سمجھ گئے ممبر پہ حق ہے، حجرے میں علی کو دیکھا ہم سمجھ گئے حجرے میں علی حق ہے، میدان میں دیکھا تو سمجھ گئے میدان میں علی ہیں۔ اور میرے محترم دوسرا سوال بھی پیغمبر حل کر کے گئے، کون منافق ہے کون مومن ہے اس کا قیامت میں نہیں پتہ چلے گا، اس کا تو میں 1 منٹ میں پتہ چلا سکتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب سے محبت نہیں کرتے، بھائی یہ ٹیسٹر بھی ہمیں صحابی نے دیا، یہ ٹیسٹر بھی ہمیں صحابی نے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، روایت نہ ہو تو میں مجرم، روایت یہی کہتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین، ہم منافقین کو پہچان لیا کرتے تھے علی کے ذکر کے ذریعے، علی کے تذکرے کے ذریعے، کیونکہ پیغمبر یہ کہہ کے گئے تھے یا علی حبک الایمان و بغضک النفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے، اور منافق کافر سے جہنم میں نیچے۔ تو یہ دنیا میں پتہ چلنے والی چیزیں ہیں، اگر ان کا آپ اتنی دیر کا انتظار کریں گے تو آپ بڑے لیٹ ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم میرے عزیزوں، کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ تشیع کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اس پر ہمارے برادران کی طرف سے کوئی 6 عدد نظریات قائم کر دیے گئے کہ جناب ان کا نقطہ آغاز تو اس منزل پر ہوا تھا جب امت نے سقیفہ میں خلیفہ اول کا انتخاب کیا، وہ ایک جماعت علی کے ساتھ لگ گئی اور امت کی اکثریت خلیفہ اول کے ساتھ لگ گئی۔ پھر دوسرا نظریہ یہ قائم ہوا کہ جناب یہ جماعت اس وقت مارج وجود میں آئی جب حضرت عثمان کے دور میں
ایک عبداللہ ابن سبا نامی یہودی آیا اور اس نے کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ یہ شیعت حضرت علی خلیفۃ بلا فضل ہیں، اور وہاں سے شیعوں کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ایک اور دعویٰ کیا گیا شیعت کے آغاز میں کہ جناب شیعت کا آغاز جو ہوا ہے یہ آغاز ہوا ہے جنگ جمل کے نتیجے میں، جب ایک گروہ شیعان عثمان کہلایا اور ایک گروہ شیعان علی کہلایا۔ پھر ایک اور نظریہ قائم کیا گیا کہ شیعت کا آغاز تو اس نقطے پر ہوا جب جنگ صفین میں کچھ لوگوں نے قرآن مجید کو نیزوں پر لے کے آئے اور حضرت علی نے کہا کہ رکو نہیں، اور اس منزل پر حضرت علی کے لشکر کے کچھ افراد نے بہت اصرار کیا اور جنگ کو روکنا پڑا۔ اور پھر جب حکمین کا معاملہ ہوا اور دونوں فریقین کی طرف سے حکمین آئے تو اس منزل پر خوارج کا گروہ الگ ہو گیا اور شیعان علی الگ ہو گئے۔ پھر ایک نظریہ یہ قائم کیا گیا کہ جناب جب امام حسین کو کوفے کے لوگوں نے دعوت دی اور وہ ساتھ نہ دے سکے اور ابن زیاد کی فوجوں سے ڈر گئے تو ان کے نتیجے میں ایک توابین کا لشکر آیا اور اس لشکر نے شیعت کی اعلان کیا، یا لسارت الحسین کی باتیں کی، اور وہ توابین قتل ہو گئے، اور اس طریقے سے وہاں سے جو کچھ لوگ بچے تو شیعت کا آغاز۔ پھر ایک نظریہ یہ کہ حضرت عمر کے دور میں کیونکہ ایران پر فتح حاصل ہوئی تھی، ایرانیوں کے دل میں ان کا بغض و کینہ تھا، لہذا ایرانیوں نے ان کے مقابلے میں ایک اسلام کا ٹکڑا نکال کر شیعت کے طور پر متعارف کیا۔ تو ان میں سے ان سوالات کے جوابات کو میں نے کل کی مجلس میں آپ کو دے دیے ہیں اور فریقین کی کتابوں سے دلائل پیش کر دی۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میرے محترم، میرے عزیزم، شیعت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اس کے لیے آپ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں پھر حدیث سے پوچھ لیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعت کا آغاز کہاں سے ہوا، ایک ہمارے مذہب امامیہ کے بہت بڑے مناظر تھے، مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، عظیم عالم تھے، مبلغ اعظم کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کا ایک مناظرہ ہوا عنایت اللہ سانگلوی کے ساتھ، تو مناظرہ ہوا تو اس نے کہا بھائی ہم قرآن پر بات کریں گے، تو مولانا اسماعیل بہت حاضر جواب تھے، انہوں نے کہا قرآن پر بات کرو گے تو ٹھیک ہے، کہ میں اپنے پہلے امام کا نام قرآن سے دکھاتا ہوں، تو اپنے پہلے امام کا میں ہاتھ کھولنا قرآن سے دکھاتا ہوں، آپ ہاتھ بند کرنا قرآن سے دکھائیے، میں اپنے روزے کو رات وقت کا ٹائم قرآن سے دکھاتا ہوں، آپ اپنے روزے کا ٹائم قرآن سے دکھائیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنا نام محمد اسماعیل قرآن سے دکھاتا ہوں، عنایت اللہ سانگلوی قرآن سے دکھاتا ہوں۔ قرآن میں محمد بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، عنایت اللہ سانگلوی کہاں سے آ کر رات تو ہو رہے ہیں یہ قرآن میں، یہ فارسی زبان ہے۔ تو اس طرح کے وہ عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات ہوگی شیعہ کے لفظ پر، اور فوراً پنجابی زبان کا ایک جملہ کا شیعہ کدھروں آئے نہیں، اللہ نے فرمائے نہیں، لکھے نہیں لکھائے نہیں۔ بھائی یہ کہاں سے آئے؟ نہ اللہ نے فرمائے، نہ کہیں لکھے میں، نہ لکھائے ہوئے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے سورہ صافات کی آیت بولی اور کہا وَإِنَّ مِنْ شِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے۔ اگر بات کرتے ہیں تو شیعہ کا لفظ تو قرآن میں ملے گا اور انبیاء کے بارے میں ملے گا، عام لوگوں کے بارے میں ملے گا، انبیاء کے بارے میں ملے گا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے، تو ابراہیم شیعوں میں سے ہیں۔ شیعہ کے معنی کیا ہیں کہ میں ایک دو منٹ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سوائی کے مہر کا در منصور سے روایتیں پیش کی جن میں شیعوں کے فضائل تھے۔ تو جیسے ہی مولوی صاحب نے یہ دیکھا تو فوراً کہا بھائی ان شیعوں سے مراد ہم ہیں۔ تو ایک ملا کے ساتھ بندہ تھا، اس نے کہا پھر تو بحث ہی ختم ہو گئی، وہ اتنی دیر سے شیعت منوا رہا تھا، آپ بھی ماننے کو تیار ہو گئے۔ تو سورہ بینہ کی آیت ہے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہی بہترین مخلوق ہے۔ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، فتح القدیر میں علامہ شوکانی نے لکھا، سوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا، امام طبرانی نے معجم میں لکھا، اور اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں اس حقیر پرتفسیر نے اپنی گنہگار آنکھوں سے اس روایت کو پڑھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر خدا نے یہ ارشاد فرمایا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب۔ زبان رسالت سے اگر کسی گروہ کی تعریف ملتی ہے تو وہ غلامان آل محمد ہیں، وہ شیعان علی ہیں کہ پیغمبر نے انہیں کامیاب قرار دیا ہے، پیغمبر نے انہیں کامران قرار دیا ہے۔ یہ گروہ کی کامیابی اہل سنت کی موت پر تفاسیر اور کتب میں موجود ہے کہ علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہیں، تو علی کے شیعہ بھی موجود ہیں۔ اب یہ لفظ اتنا مستعمل ہوا اور ایک کتاب لکھی ہے شیعوں کے خلاف بر صغیر میں جو باب مناظرہ کھلا ہے، وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی کتاب تھی تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ میں انہوں نے 12 چیپٹر باندھے اور اس کے بعد جب انہوں نے شیعت پر بات کی تو یہ حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، حوالے مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، کہیں گے تو میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر دوں گا، حوالے میرے پاس سارے موجود ہیں۔ تو انہوں نے یہ تحریر فرمایا کہ اصل میں شروع میں شیعہ ہم اہل سنت ہی کہلاتے تھے، لیکن کیونکہ رافضیوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلانا شروع کر دیا، زیدیوں نے غالیوں نے کہلانا شروع کر دیا، تو پھر ہم نے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے شیعہ آپ تھے اور آپ نے شیعوں کی وجہ سے اپنا نام تبدیل کر لیا۔ اگر آپ پرانے شیعہ تھے تو پھر کیا ابن سبا کا آغاز آپ کی طرف سے ہوا ہے؟ نہیں صاحب، ابن سبا نہیں، یہ تو پیغمبر خدا کی بشارت ہے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، شیعت کا آغاز پیغمبر خدا کے دور میں ہوا ہے، شیعت کا تعارف پیغمبر خدا نے کرایا ہے۔ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، شیعہ مددگار کو کہتے ہیں، شیعہ محب کو کہتے ہیں، شیعہ ٹولے کو کہتے ہیں۔ یعنی شیعہ کا کمال تب ہوگا جب وہ کسی سے نسبت پا جائے۔ اگر علی سے نسبت ہو جائے تو علی کا محب ہے، علی کا مددگار ہے، علی کے گروہ میں ہے، علی کی پارٹی میں ہے، تو یقیناً پیغمبر کی زبانی اس کی کامیابی کا اعلان ہو چکا ہے۔ لیکن اب فیروز اللغات سے لے کر المنجد اور دیگر تمام لغات نے لکھا کہ اب یہ لفظ شیعہ، اکیلا لفظ شیعہ کی بات ہو رہی ہے، اب یہ لفظ شیعہ استعمال ہوتا ہے علی اور اہل بیت کے محبوں کے لیے۔ یعنی اب اس لفظ شیعہ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل بیت اور امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں انہیں شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لغت کہہ رہی ہے، ڈکشنری کہہ رہی ہے، اور دیکھیے ڈکشنری کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لغت شیعہ سنی نہیں ہوتی، بندے شیعہ سنی ہوتے ہیں، لغات کسی مذہب سے تعلق نہیں کرتی، گرامر کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک مرتبہ سلمان قاضی میرے محترم، میرے عزیزم، ہم نے اس سلسلے میں اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ ہم ان اعتراضات کے جواب دیں جو عموماً لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کروائے جاتے ہیں، اور ساتھ میں
ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کریں جو شیعت کے امتیازات ہیں، جو شیعت کے تفردات ہیں، جس سے شیعت دیگر مکاتب سے ممتاز نظر آتی ہے، اور ساتھ میں ہم ان عقائد کا بھی تذکرہ کریں جو ہمارے اور فریقین کے درمیان مسلمہ ہیں، اور ان کا بھی تذکرہ کریں جو ہماری انفرادیت ہے۔ تو ایک بڑی مشہور بات ہے معاشرے میں کہ شیعہ محمد و آل محمد نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک کانسیپٹ ہے نظر کسے کہتے ہیں، میرے شیعہ بھائی بھی غور سے سنیں اور اپنی چیزوں کو اگر درستی کی گنجائش ہے تو کریں۔ نظر کہتے ہیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں منت، جسے نظر کہتے ہیں۔ نظر کے بارے میں جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں وہ فی الاصل قرآن سے واقف ہیں۔ اگر قرآن سے واقف ہوتے تو کبھی اس نظر پر اختلاف نہ کرتے۔ میں دو مواقع قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع ہے جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت جناب حنا خاتون کچھ مکالمہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہے، اور اس مکالمے کو قرآن نقل کر رہا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے انی نظر تو ما فی بطنی، پالنے والے میں نظر کرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے۔ ما فی بطنی، انی نظر تو میں نظر کر رہی ہوں، نظر کا لفظ ہے، جو میرے شکم میں ہے اسے میں نظر کر رہی ہوں۔ اور اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رواج موجود تھا کہ جو نظر کی جاتی تھی تو جب اولاد کی نظر کی جاتی تھی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے مامور کر دیا جاتا، وہ اسی خدمت کے لیے وقف ہو جاتا۔ تو جب منت مانی تھی تب یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، منت مانتے ہوئے فقط یہی کہا تھا ما فی بطنی، جو میرے شکم میں ہے میں اسے نظر کر رہی ہوں۔ اور جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو چونکہ نظر کر لی تھی تو اب بیٹی کو وقف کر دیا بیت المقدس کے لیے، اور اس منزل پر حضرت جناب زکریا نے حضرت مریم کے لیے ایک حجرہ بنوایا۔ اور جب حضرت زکریا باہر جاتے تھے، کیونکہ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی ہے، تو جب باہر جاتے تو قفل لگا کے جاتے، تالا لگا کے جاتے، اور جب آتے تو تالے کی چابی ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، تو جیسے ہی تالے کو کھولتے تو کچھ پھل موجود ہوتے تھے۔ اس منزل پر حضرت زکریا یہ سوال کیا کرتے تھے یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہی کہتی تھی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں، جو فزکس کے اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں یا جنہوں نے ابتدائی سائنس پڑھی ہے، ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چیز کے لیے شے کو اوپر پھینکنا مشکل ہے یا شے کا نیچے آنا مشکل ہے؟ اوپر پھینکنا مشکل ہے، فورس چاہیے، مشکل چاہیے، اور چیز کا نیچے آنا آسان ہے۔ گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے، اس کی وجہ سے شے نیچے تو خود آ جاتی ہے، لیکن اوپر لے جانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اوپر پہنچانا کسی شے کا مشکل ہے، اوپر سے نیچے آنا کسی شے کا آسان ہے۔ بھائی اگر میری اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب اس فکرے کو محفوظ رکھیے گا۔ اب صاحبان فکر ایک اور منت کا قرآن نے ذکر کیا اور سورہ دہر میں ذکر کیا، جو اپنی نظر کو وفا کرتے ہیں، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ جب سرکار حسنین کریمین بیمار ہوئے خدا کی مشیت کے تحت تو اس منزل پر 3 روزوں کی منت مانی،
اور جب منت پوری ہوئی تو اس منت کے بعد یہی جملے قرآن مجید میں ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ خدا کی محبت میں مسکین کو، قیدی کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ یا تھینک یو نہیں چاہتے۔ اب اہل بیت نے بھی منت مانی اور قرآن نے کہا یوفون بالنذر، اس نذر کے پورے کرنے کی قرآن نے تصدیق کی اور اس کی تعریف کی اور اس نذر پر آیت آئی۔ اب یہاں تک آپ نے جملوں کو محفوظ کر لیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اس نذر کے دوران جو روٹیاں پکائی تھی وہ 5 تھی، 3 دن کی روٹیاں تھی 15، اور جس ترتیب سے وہ آ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ ملک تھے، وہ فرشتے تھے۔ ان فرشتوں کا درے بدول پہ آنا اور آسمان پر روٹیوں کا جانا، یہ مریم اور قبر مریم کے فرق کو بتا رہا ہے۔ مریم وہ ہے جس کے لیے غذا اوپر سے آئے، فاطمہ وہ ہے جس کے ہاتھ کی غذا پورا کرنا، منت کو پورا کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ قرآن اس کی تعریف ہے۔ یعنی اتنا تو قرآن کی روشنی میں یہ سنی بھائیوں ثابت ہوا کہ نذر ماننا بدعت نہیں ہے قرآن کے مطابق۔ اب آتے ہیں نذر مانی کیسے جاتی ہے، نذر کا طریقہ ہے۔ جیسے میرے بھائیوں نکاح ہاں ہوں کرنے سے نہیں ہوتا، نکاح میں اقرار زبان کے ساتھ کرنا پڑتا، تو نذر میں بھی آپ کو اس نذر کو زبان سے بیان کرنا ہے کہ آپ سن تو سکیں کہ آپ کیا نذر کریں۔ نذر میں بھی آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، اور میں پوری ذمہ داری سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نذر اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، باب النذر کو دیکھیے، نذر غیر اللہ کی نہیں ہوتی۔ مذہب اہل بیت میں نذر غیر اللہ کی نہیں ہوتی، کسی اور مکتب کو مجھے نہیں پتا۔ ہمارے مکتب اہل بیت میں غیر اللہ کی نذر جائز نہیں ہے، نذر غیر اللہ کی بھی جائز نہیں ہے، اور نذر حرام کام کی بھی جائز نہیں ہے، اور نذر مباح کام کی بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، بھائی 5 وقت کی نماز واجب ہے۔ نذر اس کام کی ہو سکتی ہے جو خدا کی نگاہ میں ناپسندیدہ نہ ہو، مباح کام ہو۔ آپ نے کہا میں نذر کرتا ہوں اگر یہ کام ہو گیا تو میں جمعرات کا روزہ رکھوں گا۔ اب آپ پر جمعرات کا روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، آپ کا کام ہو گیا، تو جو شے آپ پر واجب نہیں تھی نذر کے ذریعے آپ نے اپنے اوپر واجب کر، تو یہ ہے نذر کا کانسیپٹ۔ اگر آپ کہیں کہ بھائی میں اللہ کے لیے نذر کرتا ہوں، نذر میں اللہ کا لفظ آنا ضروری ہے، اس کے بغیر نذر منعقد نہیں ہوگی۔ میں نذر کرتا ہوں اللہ کے لیے اگر میرا برا کام ہو گیا تو میں امام حسین کی مجلس کراؤں، میں نذر کرتا ہوں اللہ کے لیے اگر میرا خدا کام ہو گیا میں اپنے گھر پہ مولا عباس کا علم لگاؤں گا، میں نذر کرتا ہوں اللہ کے لیے اگر میرا خدا کام ہو گیا تو میں عزاداری امام حسین میں خون کا مرسل ہوں۔ جو بھی آپ نذر کریں، لیکن نذر اللہ کے لیے ہوگی غیر اللہ کے لیے۔ پھر آپ اہل بیت کے لیے کچھ بھی کریں، ان کی راہ میں جو قربانی جو پیش کرنی ہے یا جو ہدیہ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نذر، اور دوسرا لفظ ہے نیاز۔ نیاز اور نذر کو ہمارے یہاں ایک ہی طریقے سے لیا جاتا ہے، نذر اور نیاز۔ اگر نذر شاعری والی نذر کے طور پر لے رہے تو پھر ٹھیک، جیسے ہم کہتے ہیں آصف بھائی ایک شعر آپ کی نذر کر رہا ہوں، نذر یعنی آپ کس سے مراد ہے پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر نذر و نیاز یعنی یہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر ہے، تحفے کے طور پر ہیں، تو اسے پیش کرنے میں کوئی گواہ نہیں۔ ہم اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، بعین ہی یہی کانسیپٹ اہل بیت کے لیے بھی، لیکن وہاں پر مراتب کا فرق ہے۔
تو ایصال ثواب کے بجائے ہدیے کا لفظ ہوتا ہے. چھوٹے کو ایصال کیا جاتا ہے، اپنے جیسے کو ایصال کیا جاتا ہے، جو مرتبے میں عظیم ہو انہیں ہدیہ اور تحفہ کیا جاتا ہے. حکم کی بارگاہ میں ہم یہ ہدیہ کرتے ہیں. اور دنیا کی کوئی نیکی تب تک نیکی نہیں ہے جب تک قربتاً اللہ. فلسفہ میرے بھائی یہی ہے، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور آپ سمجھیں. یعنی ہم قربتاً اللہ یہ سارے عمل کو کر رہے ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے کر رہے ہیں، اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں، معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں. یہ کوئی حرام کام نہیں ہے. اب یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں نہیں جناب اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا اور اس آیت کو لے گئے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے. تو اب اس کی حرمت کو جو کہہ رہے ہیں، اگر ان کے ذہن میں اتنی سی بات ہے کہ غیر اللہ کا نام ہونے سے حرام ہے، تو پھر میں اب چیزیں گنواتا ہوں اور پھر آپ مجھے بتائیے وہ حلال ہے یا حرام. اگر کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آئے اسے حرام سمجھا جاتا ہے، تو یہاں پر تو مسجدیں ہی بہت سی ہیں، کوئی غلام محی الدین کے نام پہ، کوئی محی الدین کے نام پہ، کوئی شاہ فیصل کے نام پر ہے، کوئی کسی آدمی کے نام پر ہے، کوئی انور صاحب کے نام پر ہے، کوئی نسیم صاحب کے نام پر ہے. تو یہاں تو مسجدوں کے نام کا غیر اللہ کے نام پر رکھے. کوئی شاہی مسجد ہے تو کوئی مغل مسجد ہے تو کوئی مکرانی مسجد ہے تو کوئی پٹھانی مسجد ہے. تو یہ سارے تو غیر اللہ ہے. اللہ کے گھروں کے نام بھی غیر اللہ کے نام پر رکھے ہوئے. اگر غیر اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے یہ تو غیر اللہ کا نام بھی آتا ہے، یہ حقیقت نہیں، یہ مجازن آتا ہے، یہ نسبت کی وجہ سے. اگر کوئی چیز غیر اللہ کے نام کی وجہ سے حرام ہے تو میں 5-6 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرات بھائی کے گائے کا گوشت، یہ فرات بھائی کی گائے ہے. اب اس کا گوشت حلال ہے یا ملاؤں سے پوچھو حرام ہے؟ علی کے ولیمے کا کھانا بڑا لذیذ تھا. اب کھانے پر نام کس کا آ گیا؟ علی نامی شخص کا. تو اب یہ تو غیر اللہ کا نام آ گیا. اکرم کے عقیقے کا بکرا خریدنے جا رہا ہوں، بکرے پہ تو اکرم کا نام آ گیا، اکرم تو غیر اللہ ہے، یہ تو حرام ہو گیا. تو اگر اس طریقے سے آپ چیزوں کو لیں گے تو سینکڑوں چیزیں ہیں کھانے پینے کی جن پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن کسی کے بھی ذہن میں وہ مفہوم نہیں ہوتا جو آپ ڈالنے کی کوشش کرتے. حضور کے دور میں خود ایصال ثواب کے لیے ایک صحابی حضرت سعد نے ایک کنواں کیا اپنی ماں کے ایصال ثواب کے، اور اس کنویں سے جو پانی پیتا تھا تو لوگ کہتے یہ بیر ام سعد ہے، یہ سعد کی ماں کے کنویں کا پانی ہے. اس دور میں تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ سعد کی ماں کا نام آ گیا اس لیے پانی پینا حرام ہو گیا ہے. تو سعد کی ماں کے نام آنے سے پانی حرام نہیں ہوتا، امام حسین کا نام آنے سے نہاد حرام ہوتا ہے.